لبیک یا حسین شد نوای ما پهنه جهان کربلای ما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وائمتی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. ناظرین گرامی، عزیز عزاداران امام حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے آپ سبھی کا پروگرام حسین وارث انبیاء میں، جہاں ہم مسلسل گفتگو اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیارت وارثہ میں جن القاب سے، جن ٹائٹلز سے یاد کیا ہے، ان میں در حقیقت کیا کچھ فلسفہ چھپا ہوا ہے. در حقیقت امام صادق علیہ السلام جب امام حسین علیہ السلام کو وارث جناب آدم کہتے ہیں، وارث جناب نوح کہتے ہیں، وارث جناب ابراہیم کہتے ہیں، تو پھر وہ کون سی صفات ہیں جو صرف امام حسین علیہ السلام کو ان انبیاء کا وارث بناتی ہیں؟ اور اس بہت ہی دلچسپ گفتگو میں ہمارا ساتھ خواہر تفسیر فاطمہ رضوی مسلسل دے رہی ہیں. آئیے ہم آغاز پھر سے ان کے استقبال سے کرتے ہیں. السلام علیکم خواہر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ خواہر، ہماری گفتگو پچھلے 3 ایپیسوڈ سے ہو رہی ہے اور بہت ہی اچھی گفتگو آپ کے تعاون سے ہو رہی ہے، اور اللہ آپ کو بہترین جزا سے اس کے لیے نوازے کہ اتنا اچھا کانسیپٹ، اتنے اچھے آئیڈیاز جنہیں آپ نہ صرف ہم تک بلکہ ہمارے ناظرین تک پہنچا رہی ہیں، اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں جناب نوح علیہ السلام تک گفتگو کی. جب ہم اس زیارت میں آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جناب آدم، جناب نوح علیہ السلام کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہہ کے یاد کیا گیا. تو یہ بات تو خیر ہر کوئی مانتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام خدا کے خلیل ہیں، خدا کے دوست ہیں. کیا امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی خاص یہی لفظ، یہی لقب استعمال کیا گیا ہے کہ آپ بھی خلیل اللہ ہیں؟ اور اگر ہیں تو پھر وہ کون سی خوبی ہے جس کی بنا پر آپ کو یہ کہا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. حضرت ابراہیم جن کو ابھی ہم لوگوں نے یاد کیا تھا عید اضحیٰ کے موقع پر، اور اب ہم یاد کر رہے ہیں امام حسین کو محرم الحرام کے موقع پر. دیکھیں بہت زیادہ دوری نہیں ہے بالکل، دونوں کی یاد میں. ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم کی طرف اگر نگاہ ڈالیں کہ ان کو اللہ نے خلیل کا لقب دیا ہے، یہ لقب کیوں ملا؟ اصل میں ان کے پاس جو ہے نا، ہم دیکھیں حضرت ابراہیم کے پاس اولو العزم ہونے کا بھی شرف ہے، صاحب شریعت ہیں، مقام پیامبری ہے، مقام رسالت ہے، مقام خلیل ان کے پاس ہے، اور پلس مقام امامت ہے. ان کے پاس مقام امامت. اتنے سارے مقام انہوں نے حاصل کیے، جس میں سے ایک ہی لقب اس زیارت میں استعمال کیا گیا، خلیل. خلیل اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے وجوہات بتائی ہے. وہ یہ کہ یہ خلیل اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی مدد طلب نہیں کی. کیا بات ہے! کسی سے بھی نہیں. اتنا زیادہ اللہ سے عشق تھا، توکل تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آئی انہوں نے صرف اللہ کو پکارا اور پروردگار عالم کو ہی اپنا مددگار جانا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں، تاریخ میں موجود ہے کہ جب ان کو آگ میں بھی ڈالا گیا تھا تو حضرت جبرائیل آئے تھے. یہ انہوں نے آفر کیا تھا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا تھا کہ مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، میں مدد کا اس وقت طالب ہوں، لیکن مجھے اپنے رب کی مدد چاہیے، میں اپنے پروردگار عالم کو پکار. یہ اس طرح سے مباح. ایک سوال جو میرے ذہن میں یہاں پر آتا ہے، کیا جناب جبرائیل علیہ السلام کی مدد اللہ کی مدد نہیں تھی؟ بے شک اللہ کی مدد تھی، لیکن کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر توحید کو ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے بتوں کو توڑا ہے، اور بتوں کو توڑ کر یہ بتایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے ہم مدد نہیں لے سکتے. لہذا ان کی زندگی میں یہ ضروری تھا کہ یہ آخر تک اپنی توحید کو ثابت کریں. کیا بات! اس وجہ سے انہوں نے مدد لینے سے انکار کیا اور کہا مجھے اللہ کی مدد چاہیے. ایک وجہ. دوسری وجہ، حضرت ابراہیم جو ہے بہت زیادہ
مہمان نواز تھے، جو اللہ کو بہت زیادہ پسند تھی ان کی یہ ادا، اس وجہ سے ان کو خلیل کہا۔ تیسری وجہ یہ خاک پر بیٹھنا پسند کرتے تھے، اور زیادہ ان کے سجدے جو ہوتے تھے وہ زمین پر ہی ہوتے تھے، خاک پر ہی بیٹھتے تھے، خاک پر ہی کھاتے تھے۔ تو یہ خاک نشینی بھی بڑی اللہ کو پسند تھی، جس کی وجہ سے ان کو خلیل کہا گیا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو امام حسین کو بھی خلیل اللہ کہا جاتا ہے، تو یہ تینوں صفات امام حسین کے اندر بھی موجود ہے۔ پہلی کہ انہوں نے جیسے منع کیا کہ ہمیں فرشتوں کی مدد نہیں چاہیے، کربلا میں بھی امام حسین کی مدد کے لیے ملائکہ آئے تھے، اور امام حسین نے انکار کیا کہ مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، چاہتے تو مدد لے سکتے تھے۔ بقیہ تمام نبیوں نے فرشتوں کی مدد لی ہے، خود جنگ بدر میں رسول اللہ نے مدد لی ہے، لیکن کربلا میں امام حسین نے فرشتوں کی مدد نہیں لی، آگ کے موقع پر حضرت ابراہیم نے مدد نہیں لی، لہٰذا ان کا کنیکشن بالکل الگ ہے۔ ٹھیک ہے، میں اگر یہاں پر صرف یہ بھی کہہ دوں نا کہ کربلا کی سرزمین پر صرف امام حسین نہیں بلکہ امام حسین کا ایک ایک بچہ کربلا کی سرزمین پر موحد تھا، اور وہ صرف اللہ کی ذات سے توکل لگائے ہوئے تھا، تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ دوسری چیز کہ یہ جو بہت مہمان نواز تھے حضرت ابراہیم، تو امام حسین بھی بہت مہمان نواز تھے، اور بہت زیادہ سخاوت ان کے اندر بھی موجود تھی حضرت ابراہیم کی طرح، اور ان کی مہمان نوازی پر اس وقت جان نثار کرنے کا جی چاہتا ہے امام حسین کی، کہ جب حضرت حر مہمان بن کر آئے تو گلے لگا کر امام حسین نے گریہ کیا تھا، اور پشیمانی کے آنسو بہا کر حضرت حر سے کہہ رہے تھے کہ حسین شرمندہ ہے کہ جب دشمن بن کر تم آئے تھے تو تم کو میں نے پانی پلایا تھا، آج تم میرے دوست میرے مہمان ہو، اور حسین اتنا محتاج ہے کہ تمہیں پانی تک نہیں پلا سکتا۔ یعنی یہ درد ان کے سینے میں تھا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ نہیں ہے اس لیے نہیں دے پا رہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اظہار کیا کہ حسین کو اس بات کا درد ہے کہ اپنے مہمان کو پانی نہیں پلا سکے۔ اور سخاوت تو ایسی ہے کہ آخری وقت پر کسی نے انگوٹھی مانگی تو مولا نے اٹھا کے دے دی۔ ہم کسی ایک امام کے بارے میں نہیں پڑھ سکتے، تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ آخری ایام میں امام نے بالکل تڑپتے ہوئے بھی کسی سخاوت کا مظاہرہ کیا ہو۔ صرف امام حسین نے جو کربلا کی تپتی ریت پر سخاوت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ تیسری خوبی کہ خاک پر سجدہ کرنا، تو کربلا کی خاک سے بہتر اور کون سی خاک ہو سکتی تھی کہ جو آج پوری کائنات کے لیے خاک شفا ہے۔ امام حسین نے وہاں پہ سجدہ کیا، بار بار سجدہ کیا، جلتی ریت پر سجدہ کیا، اور ان کے سجدہ کرنے کا انداز بھی یہ تھا کہ جو ہر وقت عبادت گزار ہو، میں حیران ہوتی ہوں کبھی کبھی سوچ کر کہ جو جس کی پوری ایک ایک سانس عبادت ہو نا، وہ اگر کہے کہ مجھے ایک رات چاہیے عبادت کے لیے، تو پھر ان کے سجدوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ کیا سجدے کرنے کا ان کا انداز ہوگا۔ اور پھر سجدوں کا عالم یہ تھا کہ جوان کا لاشا اٹھاتے تھے، سجدہ کرتے تھے، بھائی کے بازو اٹھاتے تھے، سجدہ کرتے تھے، انصار کے لاشے اٹھا کر لاتے تھے، سجدہ کرتے تھے، علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، امام حسین نے شکر کا سجدہ کیا، خود ان کو خنجر لگایا جا رہا تھا اور امام حسین سبحان ربی الاعلیٰ کے جملے دہراتے چلے جا رہے تھے۔ یہ تین خصوصیات جو ان کے اندر تھی وہی ان کے اندر بھی پائی جاتی تھی، لہٰذا دونوں کو خلیل اللہ کہہ کے پکارا گیا ہے۔ بالکل، اور امام حسین علیہ السلام کی ذات تو بہت بڑی چیز ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سجدے کا بھی جو ہے وہ تاریخ مثال نہیں لا سکتی ہے کہ کون ایسا سجدہ کرے گا کہ جو سجدہ کرے تو پھر سر ہی نہ اٹھائے۔ یہ صرف ذات امام حسین علیہ السلام ہے۔ خیر اگر جناب ابراہیم علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام میں ایک تسلسل ہم ڈھونڈنا چاہیں تو مجھے شجاعت کے اعتبار سے بھی لگتا ہے کہ بات کی جا سکتی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بہت مشہور تھے اپنے زمانے میں اپنی شجاعت، اپنی بریوری کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام کے شجاعت کے اعتبار سے آپ کیا بیان کریں گے؟ جن کے بابا علی ہوں، میں نے اسی لیے کہا کہ آپ کیا بیان کریں گے؟ ان کے بیٹے کی شجاعت کو لوگ کیسے بیان کریں گے، لیکن یہ ہم ربط قائم کر سکتے ہیں کہ بڑی نوجوانی کے عالم میں باطل کے خلاف حضرت ابراہیم اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے جی، اور اٹھ کھڑے ہونے کے بعد بتوں کو توڑا تھا، اور صرف بتوں کو نہیں بلکہ ان کے سب سے بڑے والے بت کو توڑا تھا، اور توڑ کر بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے ان کا سامنا بھی کیا تھا، بھاگے بھی نہیں تھے جی۔
اسی طرح اگر امام حسین پر ہم نظر کریں نا تو باطل کے خلاف جہاں بھی بولنے کی بات آئی ہے وہاں امام حسین نے بچپن سے بولا ہے. بے شک یہی امام حسین ہے جو کمسنی کے عالم میں ہے مگر شجاعت ایسی ہے کہ حاکم کے دربار میں اپنی ماں کی طرف سے شاہد و گواہ بن کے جا رہے ہیں اور انہوں نے گواہی پیش کی ہے اپنے ماں کے لیے جبکہ کمسنی کے عالم میں. جس کے بچپن میں شجاعت کا یہ عالم ہو, ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے جب کربلا میں جنگ کی ہوگی تو ان کی شجاعت کا کیا عالم ہوگا. اگر ان کی شجاعت کو دیکھنا ہے امام حسین کی شجاعت کو تو علی اصغر کو دیکھ لیں ہم. کیا بات کہ تیروں کی بارش ہے اور ان تیروں کی بوچھار میں علی اصغر مسکراتے ہیں. عام طور پر بچہ زخم لگنے پہ روتا ہے مگر امام حسین کے خون کا اثر ہے کہ 3 بھال کا تیر لگا اور علی اصغر مسکرائے ہیں. ان کے خاندان کی شجاعت یہ ہے کہ 13 برس کا بچہ ہے اور شام کے بڑے نامی گرامی جو بہادر آئے تھے لڑنے کے لیے ان کو بھی بھوک اور پیاس کی عالم میں مار کر ختم کر دیتے ہیں. اگر ان کے گھرانے کی شجاعت کی بات کریں تو 5 سال کے بچے ہیں ہے نا, اور جناب اون و محمد, لیکن شجاعت کا یہ عالم ہے کہ زرہ نہیں پہنی ہوئی ہے لیکن جب میدان میں آئے تو دشمنوں کو مار گرایا ہے, دریا پہ قبضہ کر لیا ہے اور دشمنوں کو گھیر کے مارنا پڑا معصوم بچوں کو. تو جن کے گھرانے کے بچوں کی شجاعت کا یہ عالم ہے. اور ابھی تک تو پھر بھی مردوں کی بات کر رہے ہیں خواہر, ہم بات کریں اگر امام حسین السلام کی بہن کی ان کی شجاعت کہ جس نے تخت شام کو الٹ کے رکھ دیا صرف اپنے خطبوں سے. بے شک شجاعت امام حسین تو اپنے آپ میں ایک وسیع موضوع ہے اور یہ عاشور کے مصائب کا تقاضا ہوتا ہے کہ لوگ ان کی جنگ کو نہیں پڑھ پاتے. بالکل کہ یہ ورنہ فضائلی ماحول ہو جائے عصر عاشور اذان اور نماز کا وقت نہ ہو جاتا اور اللہ اگر یہ نہ کہتا یا ایتھا النفس المطمئنہ اب پلٹ کر آ جاؤ تو پھر کربلا کا منظر کچھ اور ہوتا. وہ جنگ امام حسین کر رہے تھے کہ ملائکہ بھی حیرت سے دیکھ رہے تھے. بے شک کہ ایک بھوکے اور پیاسے کی جنگ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے جس نے ابھی 71 لاشیں اٹھائے ہیں, جو ضعیف کاندھے پہ جوان کا لاشا اٹھا چکا ہے. ان کے جنگ کا یہ انداز تھا کہ ملائکہ حیرت میں تھے, خوف زدہ تھے کہ اب شاید قیامت برپا ہو جائے گی. پروردگار عالم کو کہنا پڑا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ اے نفس مطمئنہ اس عالم میں میری طرف پلٹ آؤ کہ میں تم سے راضی ہوں, تم مجھ سے راضی ہو. یہ شجاعت کا ان کے انداز تھا. بالکل. اگر امام حسین علیہ السلام کی جنگ بیان کرنا شروع کر دیا جائے ممبروں سے تو عاشور کا منظر ہی بدل جائے, اور اسی وجہ سے شاید علماء اسے ممبروں سے نہیں بیان کرتے کہ مصائب کا ماحول ہوتا ہے. اور وگرنہ دل چاہتا ہے کہ انسان ایک بار سنے اس جنگ کو جس کے لیے امام حسین علیہ السلام کی بہن در خیمہ پر آ کر کہہ رہی تھی مرحبا مرحبا. دل چاہتا ہے کہ جانا جائے وہ جنگ آخر تھی کیسی. خواہر اگر ہم اس ایک خاص صفت کی بات کریں جو امام حسین علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام میں کامن ہے تو وہ آپ یہاں پہ کیا بیان فرمائیں گی؟ ان صفات کو بیان کرنے سے پہلے جی چاہتا ہے کہ امام حسین پر جان نثار کر دوں. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد پھر وہ فضیلتوں میں انسان کھویا ہوا ہوتا ہے, جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جنگل میں آتے ہیں اور جنگل میں آنے کے بعد حضرت ابراہیم اللہ کا گھر بناتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک جی. جب اللہ کا گھر بنانے کا حکم آیا تھا نا تو حضرت ابراہیم نے اللہ سے پوچھا تھا پروردگار جنگل میں اپنا گھر بنوا رہا ہے, یہاں کون آئے گا؟ تو اللہ نے کہا تھا ابراہیم گھر آپ بنائیے, حاجیوں کو بھیجنے کی ذمہ داری میری ہے, حاجی میں بھیجوں گا. جنگل میں پہنچے اور بیت اللہ بنایا. سبحان اللہ. اسی طرح امام حسین جنگل میں تھے اور جنگل میں انہوں نے کربلا بنائی اور آج کربلا کو معلا بنا دیا. ایک جنگل میں انہوں نے گھر بنایا, ایک جنگل میں انہوں نے گھر بنایا. کوئی اور آپ کو نظر آتا ہے جنہوں نے جنگل میں گھر بنایا ہو؟ ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز وہ یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو بنانے والے دونوں جگہ پر گھر بنانے والے مرد ہیں. جی. حضرت ابراہیم کی داستان میں بھی اگر دیکھیں تو کعبہ بنانے والے مرد ہیں,
لیکن اس کو کعبہ بسانے والے، آباد کرنے والے، بچانے والے، جی بچانے والے، بسایا تو حضرت ابراہیم نے ہے لیکن اس کو بچایا حضرت ہاجرہ نے بہت ہے. اچھا ہے جی. ٹھیک ہے، اور تو یہی تسلسل، یہی بالکل بہت آپ اچھا ہے دیکھیں جی. کربلا کی سرزمین پر بھی کہ بسانے والے تو امام حسین ہیں لیکن بچانے والی خاتون ہے. یہاں پر بھی خاتون کا تذکرہ ہے، یہاں پر بھی جی. خاتون کا تذکرہ جی. ہے. جی. اور ایک جو ہے لوگ تصور کر رہے تھے کہ شاید کربلا اتنی جنگل میں ہوئی ہے، کون جائے گا، لیکن جیسے کعبے کے لیے تصور کیا گیا تھا کہ جنگل میں بنایا جا رہا ہے، اب دیکھیں دونوں جگہ جو ہجوم ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتا ہے، دونوں جگہ بہت زیادہ ہجوم ہے. اور پھر اس کے بعد ایک چیز جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں دونوں کی داستان میں وہ پیاس، جی دونوں کی داستان میں پیاس بہت کامن ہے. حضرت ہاجرہ جو ہے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی پیاس کو ختم کرنے کے لیے سعی کر رہی تھی، کوشش کر رہی تھی، کبھی اس طرف جاتی تھی کبھی اس طرف جاتی تھی کہ کسی طرح پانی کی سبیل ہو جائے. اسی طرح کربلا کی سرزمین پر بھی اگر ہم دیکھیں تو پیاس جو ہے وہ ایسی تھی کہ ہر کوئی پانی کی سبیل کرنا چاہ رہا تھا. چھوٹے بچوں کے لیے جو جناب علی اصغر کی پیاس تھی، جناب سکینہ کی پیاس تھی، اور خواتین بھی پھر بعد کربلا بھی اگر ہم خواتین کو دیکھیں تو خواتین نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے بھی پانی کی سبیل ہو جائے. تو پیاس بہت سملر ہے دونوں میں. ایک چیز جو دونوں میں سملر ہے وہ 10 تاریخ ہے. جی ادھر بھی 10 ذی الحج ہے جی، ادھر بھی 10 محرم ہے. دونوں میں جو ہے وہ عشرہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے، وہ کامل ہوتا ہے. اور ایک تاریخ جو ہے وہ 10 تاریخ دونوں میں کامن ہے. ایک اگلی چیز جو ہے وہ یہ کہ دونوں کو اولاد کے ذریعے سے آزمایا گیا ہے. حضرت ابراہیم کو بھی اولاد کے ذریعے سے آزمایا گیا، امام حسین کو بھی اولاد، اور دونوں کو بیٹوں کے ذریعے سے. جی ادھر بھی بیٹا، ایسے بیٹے جو آنکھوں کا تارا، آنکھوں کا تارا، بے سکون، شک نظر کی ٹھنڈک تھے، بے شک ان کے ذریعے سے. مگر ایک جب ہم بیٹوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر یہ کہہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ دونوں کے اولاد کے امتحان میں بہت فرق تھا. بالکل بے شک. اور وہ فرق یہ تھا کہ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل پر چھری چلانے کے لیے آمادہ ہوئے تو آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، صحیح، اور پھر ذبح کرنے کے ٹائم پر بھی اللہ نے ان کی مدد کی اور حضرت اسماعیل کو وہاں سے ہٹایا گیا، دمبا بھیجا گیا. لیکن کربلا کی سرزمین پر ہم دیکھیں کہ جوان کا لاشا تھا اور برچھی کا پھل جناب علی اکبر کے سینے میں لگا ہوا تھا. امام حسین نے پٹی نہیں باندھی تھی آنکھوں پر جب برچھی کا پھل کھینچ رہے تھے امام حسین، تو مولا حسین بس یہی کہہ رہے تھے کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. یہ جو جملہ ہے نا امام حسین کا کہ میرے لال اکبر مجھے نظر نہیں آتا، مجھے راستہ دکھائی نہیں دیتا، اس پر جب علماء سے ہم نے سوال کیا کہ کیا واقعاً امام حسین کی بینائی چلی گئی تھی، روشنی چلی گئی تھی؟ اگر روشنی چلی گئی تھی تو پھر خیمہ گاہ تک امام حسین علی اکبر کو کیسے لے کے گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جیسے جناب سجاد کو بچانا تھا اس لیے مولا اللہ نے کچھ وقت کے لیے بیمار کیا تھا، اسی طرح امام حسین کی روشنی اللہ نے کچھ وقت کے لیے لی تھی. ہم نے پوچھا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ دیا کیونکہ جب جوان کا دم نکلتا ہے تو جوان زمین پر ایڑیاں رگڑتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ جب علی اکبر کربلا کی سرزمین پر ایڑیاں رگڑے تو امام حسین اس منظر کو دیکھے. لہٰذا خداوند کریم نے امام حسین کی آنکھوں کی بینائی کچھ پل کے لیے لی تھی، وگرنہ پھر وہ لاشے کو اٹھانا اور پھر خیمہ گاہ تک پہنچانا امام حسین کے لیے بڑا دشوار ہوتا، بڑا سخت ہوتا. یہ جو چیز ہے وہ دونوں میں ایک جیسی ہے کہ یہاں پر بھی بیٹے کا امتحان دیا ہے، یہاں پر بھی بیٹے کا امتحان دیا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ امام حسین کا جو امتحان تھا وہ جناب ابراہیم سے بہت زیادہ سخت تھا. یا یوں کہا جائے اگر خیر تو غلط نہیں ہوا کہ اس ذبح عظیم کی بات جو اللہ نے قرآن میں جناب ابراہیم سے وعدہ لیا ہے وہ در حقیقت اس کی تعبیر امام حسین علیہ السلام نے کی ہے کہ جناب ابراہیم کو تو در حقیقت کوئی قربانی دینی ہی نہیں پڑی. وہ خواب تھا، تعبیر کربلا میں در حقیقت امام حسین علیہ السلام نے کی ہے کہ وہ ذبح عظیم اگر کوئی ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام بذات خود ہیں اور آپ نے اپنے نوجوان لال کو بھی دیا ہے. خیر یہ جس مصائب کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، جس تسلسل کا بھی آپ نے تذکرہ کیا ان دونوں کے درمیان، یہ ایک ایسی مشکل ہے جو اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کو بھی دیکھنی پڑے. کہ جب پوچھا گیا کہ سب سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے انسان کے لیے تو امام نے ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان بیٹا ہو
جو اس کی آنکھوں سے چلے، اس کے سامنے آنکھوں کے اٹھے بیٹھے چلے پھرے، تو باپ کے لیے اس سے زیادہ مسرت کا موقع اور کوئی نہیں ہوتا. تو پھر یقیناً غم بھی اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک باپ کو ضعیفی میں جوان کا لاشا اٹھانا پڑے. خیر اگر اس مشکل کے اعتبار سے کہ یہ جو مشکل جناب ابراہیم پر پڑی، یہ جو مشکل امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دیکھی، اس مشکل کے توسل سے مومنین چاہیں کہ اپنی کسی مشکل کو آسان کروانا چاہیں تو کیا کوئی وظیفہ، کوئی طریقہ ملتا ہے؟ امام حسین کے حوالے سے ایک نماز کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر مشکل میں آؤ تو امام حسین کی مشکلات کو یاد کر کے امام حسین کے وسیلے سے 4 رکعت نماز آپ پڑھو، آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی. جس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ 4 رکعت نماز ہے، آپ کو 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ کہنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنا انا اقل منک مالا ولدا. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 39 ہے. اس کو بھی 7 بار پڑھنا ہے. پھر نماز مکمل کرنی ہے اپنی. تیسری رکعت میں جب ہم شروع کریں گے باقی 2 رکعت تو سورہ الحمد کے بعد ہم کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد وہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اگر یہ 4 رکعت نماز کوئی اپنی کسی مشکل کے لیے امام حسین کو وسیلہ بنا کر پڑھتا ہے تو بے شک امام حسین کی مشکلوں کے وسیلے سے اللہ ہماری مشکلیں آسان کرتا ہے. الہی آمین. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی مشکلات میں ان تمام وظیفوں سے فائدہ اٹھا سکیں. ابھی جب ہم ان دونوں کے درمیان جناب ابراہیم علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان کامنالٹیز، سملیرٹیز اور وہ کامن پوائنٹس دیکھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بسایا، آباد کیا، اس کی تعمیر کی، اور امام حسین علیہ السلام نے ایک جنگل اور بیان کو کربلا اور کربلائے معلیٰ بنا دیا. تو اگر ان دونوں ذات سے ہٹ کر ان دونوں گھروں کی ہم بات کریں، کربلا اور خانہ کعبہ، ان دونوں میں کیا تسلسل اور کیا سملیرٹیز پائی جاتی ہیں؟ آپ اگر بیٹھ کر سوچیں گی تو جس کتاب کا میں مطالعہ کر رہی تھی اس میں تقریباً ان دونوں کو جو مماثلت بتائی گئی یہ دونوں میں وہ 35 تھی. اچھا 35 نقطے. ہاں میں کچھ نقطوں کی طرف اشارہ کروں گی جس میں سب سے پہلا یہ تھا کہ کعبہ بھی عالمین کے لیے ہدایت ہے، کربلا بھی عالمین کے لیے ہدایت ہے. آپ میرے ساتھ بولتی رہے ان جملوں کو نا. دوسری جانب ہم دیکھیں کہ جو کعبے تک پہنچ جائے وہ بھی امان میں ہو جائے گا، جو کربلا پہنچ جائے وہ بھی امان پا جائے گا. تیسرا یہ کہ دونوں حرم میں جب ہم پہنچتے ہیں تو دونوں حرم اتنے محترم ہے کہ مسافروں کو کہا پوری نماز آپ پڑھ سکتے ہیں دونوں حرم میں. پھر چوتھا یہ کہا گیا کہ حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو اس کی سکرات کی منزل بھی آسان ہو جاتی ہے. کربلا کا زائر بھی جب پلٹ کر آتا ہے اس کی سکرات کی منزل بھی آسان ہو جاتی ہے. پھر کہا گیا کہ کعبہ جو ہے وہ حاجیوں کے لیے ایسا ہے کہ اگر حج کر کے واپس آئے تو اس کو جنت کا ایک باغ دیا جائے گا، جبکہ کربلا خود ایک جنت کا باغ ہے. پھر یہ کہا گیا کہ دونوں کو اگر ہم دیکھیں ملاتے ہوئے تو عرفات کی جب زیارت ہوتی ہے اور عرفات کے ٹائم پہ حاجی جاتے ہیں، عرفات میں لوگ کربلا جاتے ہیں. دونوں کو اللہ نے ایک مقناطیسی اثر دیا ہے، دونوں اپنی جانب لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، میگنیٹک اثر دیا ہے. ہاں اپنی طرف کھینچتے ہیں. یہ کعبہ بھی اپنی طرف لوگوں کو کھینچتا ہے، کربلا بھی اپنی طرف لوگوں کو کھینچتی ہوئی نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ہم دیکھیں کہ دونوں میں ہمیں اور آپ کو ہجوم بہت نظر آتا ہے. عرفات کے ٹائم پر کعبہ میں بہت ہجوم ہے، 40 کے ٹائم پر کربلا میں بہت زیادہ ہجوم ہے. پھر کعبے پہ پہنچ کر اگر کوئی گریا کرے تو اس کی بھی مغفرت، کربلا جا کر کوئی گریا کرے تو اس کی بھی مغفرت. جو کعبہ جا کر کعبے کا طواف کرے اسے بھی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور جو کربلا جا کر امام حسین کی ذریعے سے مس ہو جائے اسے بھی 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. کعبے کے اطراف میں
فرزند ابراہیم دفن ہے، کربلا کے اطراف میں فرزند امام حسین دفن ہے. کعبے کے اطراف میں بہت سارے مقدسات ہیں، جیسے منا ہے اور صفا اور مروہ ہے. اسی طرح کربلا کے اطراف میں بہت سارے مقدسات ہیں، جیسے خیمہ گاہ ہے، جیسے فرات ہے، جیسے حرم مولا عباس ہے. جب ہم کعبہ جاتے ہیں تب بھی ہمیں سعی کرنی ہوتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اور جب ہم کربلا جاتے ہیں تب بھی ہمیں بین الحرمین میں سعی کرنی ہوتی ہے، اور یہ جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا صفا اور مروہ کے درمیان ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کعبے کے زائر کو بھی، حاجی کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، کربلا کے زائر کو بھی پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے. آخر میں صرف اتنا کہنا ہے کہ تارک الکربلا، جو کربلا کو چھوڑ دے وہ ناقص الایمان ہے، اور جو کعبے کو چھوڑ دے وہ ناقص المسلمان ہے. اللہ اسے مسلمان ہی نہیں مانتا جو کعبے کو چھوڑ دے. پھر اس کے بعد جب ہم کعبے میں جاتے ہیں تو کعبے میں پہنچنے کے بعد، احرام باندھنے کے بعد ایک شرط ہوتی ہے کہ خوشبو نہیں لگانی ہے، زینت نہیں لگانی ہے، بہت زیادہ ہنسی مذاق نہیں کرنا ہے. اسی طرح جب ہم کربلا جاتے ہیں تو ایک شرط ہوتی ہے کہ اچھا مت کھاؤ، زینت نہ کرو، مسکراؤ نہ، اس لیے کہ وہ مقام ایسا ہے، یہ منزلت ایسی ہے. اور اسی طرح بہت ساری اور چیزیں اگر ہم بیٹھ کر سوچیں تو ہمیں دونوں کے درمیان نظر آئیں گی، جس کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد ایک ولولہ، ایک جوش پیدا ہوتا ہے کہ بس اب پروردگار عالم کسی طرح سے بس کربلا پہنچا دے. اور یہ ایسی اپنے اندر کشش رکھتا ہے کہ جو اب تک نہیں گیا ہے وہ کم تڑپتا ہے، جو جا چکا ہے، جو ایک بار جا چکا ہے پھر وہ تڑپتا اس طرح سے ہے کہ اسے کچھ نہیں چاہیے سوائے کربلا کے. کربلا جو ہے اپنے ظاہر کو ایک تڑپ دے کر بیچتی ہے کہ تم پھر واپس میرے پاس پلٹ کر آؤ گے، کیونکہ میرا عشق ہی ایسا ہے جو ایک بار مجھ سے ملے وہ کبھی مجھ سے جدا نہیں ہونا چاہے گا. بے شک. اور یہ تمام جو ڈاٹس آپ نے جوائن کیے ہیں خواہر، یہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ صرف اہل بیت ہیں جو توحید سے اس حد تک جڑے ہوئے ہیں. بے شک. ان کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں جسے یہ حق ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ توحید ان کے گھر سے ملی ہے. سب کچھ جو توحید کے پاس ہے وہ ان کے پاس اور اسی وجہ سے امام حسین وارث ابراہیم ہے نا، کیونکہ کعبے کی تعمیر جناب ابراہیم نے کی ہے اور کربلا کو امام حسین نے بنایا ہے، اور اللہ نے اسی لیے دونوں کو ایک جیسا رتبہ اور ایک جیسا مقام دیا ہے. بہترین. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. انشاءاللہ دیگر انبیاء کے بارے میں ہم اپنے آنے والے ایپیسوڈز میں بات کریں گے. اللہ آپ کو اس بہترین گفتگو کی بہترین جزا سے نوازے. ناظرین گرامی، امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو کتنا لطف آ رہا ہے اس گفتگو کو سننے میں، مگر میں بہت شکر گزار ہوں پروردگار عالم کی کہ اس نے مجھے منتخب کیا اس اتنی اچھی گفتگو کو نہ صرف خواہر سے سننے کے لیے بلکہ آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اور دعا بس یہی ہے کہ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد وہ کیفیت جو اس وقت ہمارے دلوں کی ہے سارے ایام عزا میں، اور اہل بیت اطہار کی محبت سے لبریز کہ جو اللہ سے، توحید سے نزدیک تر ہمیں کرتی چلی جاتی ہے. انشاءاللہ حسین وارث انبیاء اس ٹاپک پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور ہم پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اگلے ایپیسوڈ میں دیگر انبیاء سے امام حسین علیہ السلام کا تسلسل لے کر. بنے رہیے آپ لوگ چینل ون کے ساتھ. ہمیں رکھیے اپنی دعاؤں میں یاد. فی امان اللہ.